السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے بہت ہی پیارے پیارے خاص ساتھیوں، آج ہم آئے ہیں ایک اور نبی کی کہانی کے ساتھ۔ وہی کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں قرآن میں۔ گن کے بتائیے گا کتنی کہانیاں سنیں گے آپ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 6 سورتوں میں آیا ہے۔ ان میں پہلی 4 سورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام ہے، آخری 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت۔ ذوالنون یعنی نون والے اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے۔ آخر مچھلی والے صحابی کیوں تھے وہ؟ سنتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کی کہانی قرآن پاک میں ایک انوکھا ہی قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 سے لے کے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے 700-800 سال پہلے۔ ان کے والد کا نام متہ تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ نے انہیں نبوت عطا فرما دی۔ ان کو اشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر اور مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو ایک اللہ کے بارے میں بتایا، اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ تو جیسا آپ نے سنا ہے پچھلی اقوام نے کیا، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ حضرت یونس کو جھٹلایا، انہیں برا بھلا کہا اور بتوں کی عبادت کرنے سے پہ ڈٹے رہے، اور ایسے ڈٹے رہے کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں مارتے تھے، انہیں دھمکیاں دی گئیں، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ جب مسلسل ایسا ہوا تو یونس علیہ السلام بڑے ہی خفا ہوئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دے دی۔ حضرت یونس نے کہا بس 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اب وہ نکلے اور حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے، مگر حضرت یونس تو جا چکے تھے، وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر جانے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ ہجرت تھی۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کافروں کے ملک سے مسلمان ملک کی طرف جانا، مگر ہوا یہ تھا کہ انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ جو انبیاء ہوتے تھے نا، ان کو جب تک اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم نہیں دیتا تھا وہ خود سے نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکم اور اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑا اور چلے گئے۔ اب جو اشوری تھے انہوں نے جو عذاب آنے کے آثار دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور عذاب واپس چلا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا، یعنی انہیں آخر تک مہلت نہیں دیتا، تب تک وہ عذاب نہیں نازل فرماتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی جو مہلت تھی وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکلنے کا نہیں کہا تھا، مگر وہ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی اور وہ خود ہی ہجرت کر گئے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا، چل پڑی۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان اچانک کیا ہوا کہ اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی اور کشتی ڈولنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے۔
لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا یقین ہونے لگا تو اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا بچنا بڑا مشکل ہے، ہم سبھی ڈوب جائیں گے۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہیں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے نشان ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے باہر پھینک دو۔ مگر جو کشتی چلانے والا تھا فلاح اور اہل کشتی وہ ان کی نیک سیرت اور پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، آپ تو اتنے اچھے ہیں، بھلا آپ کو کیوں سمندر میں پھینک دیں؟ اب آپس میں طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی۔ تینوں مرتبہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں پھینک دیا یا وہ خود ہی کود گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، مگر انہیں کھانا مت، چبانا مت، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بس انہیں نگل کے اپنے پیٹ میں لے جاؤ۔ اب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور خود کو زندہ پایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت شرمندہ ہوئے، دعا کی، توبہ کی کہ وہ اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور ایک سمندر کا اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تسبیح کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ایک ہیں، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جو بھی مسلمان اپنی کسی مشکل میں دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ آواز تو بہت دور کسی جگہ سے آ رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کانوں نے یہ آواز پہلے سنی ہے۔ آواز بہت ہی دور، بہت ہلکی سی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے اچھے اعمال قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جن کی دعائیں آپ کے پاس قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتے تھے تو آپ مصیبت کے وقت ان پر رحم کیجئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یا جتنے بھی گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر انہیں اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو پیارے نبی کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جس پر بال تک نہیں ہوتے۔ جب آپ بہت دیر کے لیے نہاتے ہیں تو کیسا جسم ہو جاتا ہے آپ کا، بوڑھا بوڑھا نرم سا۔ اور حضرت یونس تو مچھلی کے پیٹ میں تھے جہاں پانی ہی پانی تھا، تو اس لیے ان کا جسم بھی نرم ہو گیا تھا اور وہ بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، اتنے دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ مچھلی نے انہیں خشکی پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ساحل پر ایک بیلدار درخت لگا دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا یقطین کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کدو کے پودے کو، جو کدو کھاتے ہیں نا، گھیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی، صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی طاقت واپس لوٹ آئی اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کپڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب اس کو کاٹ ڈالا اور تو بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو کہا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنے اداس ہو، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں، جاندار بھی ہیں، ان کو برباد کرنے میں، ان کو مارنے میں کیا ہمیں اداسی نہیں ہوگی؟ ہم تو بہت شفیق ہیں، انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اور تم جو وحی کا انتظار کیے بغیر انہیں بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان میں یہ مناسب نہیں ہے کہ وحی کا انتظار نہ کیا جائے۔ یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد جب نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچے پیغمبر ہیں اور اب ہمارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے، تبھی یونس علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل میں خوف و دہشت چھا گئی، اور وہ حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں عذاب سے محفوظ کر دیا، اور حضرت یونس کو اللہ پاک نے صحت دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان کا بہت اچھا استقبال کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر تھی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کہانی میں بتایا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں تو مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر آیا جا سکتا ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔